الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی بات پر بیوی سے کچھ چپ کلش ہوئی تو ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب ان کے سسر، ان کی بیوی کے والد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس طرح انہوں نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے۔ اس وقت تک کوئی احکامات آئے نہیں تھے بیوی کو مارنے نہ مارنے کے، تو اب جب یہ تھپڑ مارا تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ شوہر کا حق نہیں ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا ہے، اور یہ اس لیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور وبما انفقوا من اموالہم، اور ظاہر بات ہے کہ یہ مرد عورت پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ تو چنانچہ آگے چونکہ مکمل جواب آئے گا کہ تھپڑ مارنا کب ٹھیک ہے کب ٹھیک نہیں ہے، یہاں بتلانا صرف اتنا مقصد ہے کہ دیکھیں، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کوئی خطا وہ جزا سے خالی نہیں ہے۔ ان کی اس خطا پر کروڑوں لوگوں کے گھر بنے، انہیں گھر بنانے اور گھر کے اندر رہنے سہنے کے طریقوں کے اصول اللہ نے آگے قرآن کریم میں بتائے، اور وہ بتلایا کہ پہلے تو یہ کرو کہ اگر بیوی ماننے والی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ فائزوہن، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو وہجروہن، تو پھر اس کا وہجروہن فی المضاجع، بستر علیحدہ کر دو۔ اور ایک عورت کے لیے یہ بڑی غیرت مند عورت کے لیے بڑی سزا ہے کہ اس کا شوہر اس سے الگ ہو، تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اب بھی اگر وہ نہیں سمجھتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تیسرا اسٹیپ بتلایا کہ اب اسے مار سکتے ہو، لیکن مارنے کی بھی حدود بتائی کہ ایسا نہ مارو کہ اس کے چہرے پہ نشان پڑے، ایسا نہ مارو کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ مارنا مقصود تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ کہ اسے اذیت دینا۔ اذیت دینے سے تو الٹا انسان کو اپنے لیے نقصان کا باعث بنے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اور جن باتوں کا حکم دیا وہ اس حد تک ہے جس کا شریعت نے جو حد متعین کی ہے۔ تو مارنے کی اجازت اگر یوں اس طور پر کہ یہ تیسرا اسٹیپ بتلایا کہ پھر بھی نہیں تو کبھی اگر شوہر نے ایک ہاتھ لگا دیا تو کہا کہ یہ اس کا حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ شوہر ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن وہ پہلی فرصت میں ہی مار دھاڑ پر آئے گا تو یہ غلط ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا یہ بتلایا کہ اسے سمجھاؤ، فعظوہن، اسے جو ہے وہ نصیحتیں کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں۔ اور پھر سمجھانے کے بھی انداز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو سمجھانے کے انداز بھی تنزیہ ہوتے ہیں، تو جب تنزیہ اسٹائل ہوگا تو بیوی تو اور بگڑے گی، لیکن اگر جب تھوڑے دیکھو چڑچڑا پن ہو، اس کے ساتھ بات طریقے سے کر لو، ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں معاملات۔ اب ہم بات ہی تنزیہ اسٹائل کے کریں، ہاں انسان کی بچی بن جاؤ،
ابے تمہارے ابا نے تو تمہیں کوئی طریقہ سکھائے نہیں، تمہارے گھر سے تو کوئی تربیت ہی لے کے نہیں آئی، دیکھو اس طرح نہیں ہوتا، اب پہلے ہی اس کو اتنی آگ لگانے والی بات کی تو وہ خاک سمجھے گی۔ آدمی طریقے سے سمجھائے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے کام کی جو ہے وہ بڑائیاں بیان کرنے لگی، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، پورا دن تھک جاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، آپ کیا کرتے ہو؟ حالانکہ شوہر جو باہر اتنا کام کاج کر کے آتا ہے یہ بھی تو بڑی بات ہے، وہ عورت کا کام ہے، یہ مرد کا۔ لیکن بعد میں سمجھانے کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب اس بیوی نے اتنی باتیں کی کہ آپ کیا کرتے ہو، تو کہنے لگا بیگم دل تو چاہتا ہے یہ کام کروں لیکن تیرا حسن دیکھ کر بس میں اسی میں مگن ہو جاتا ہوں، مجھے کاموں کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ اچھا چھوڑو جی میں کر لیا کروں گی یہ، بس دیکھو اچھی سی بات کی وہ پلٹ گئی کہ تمہاری خوبصورتی دیکھ کے مجھے کسی کام کو ہوش ہی نہیں رہتا، دل تو چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ ایک اچھی سی بات کر کے سارے معاملہ۔ ہم مردوں میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورت ہماری سے سختی سے بات نہ کرے، انسلٹ نہ کرے، بھائی ہم تو حضرت ہیں اور ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم تو جناب اپنے آفس کے باس ہیں اور ہم تو یوں ہیں اور ہم تو کونسلر ہیں۔ یہ فطرت ہے عورت کی۔ آپ جتنے بڑے بھی ہوں، آپ بھلے پیر صاحب ہوں، آپ بڑے شیخ الحدیث ہوں، آپ کے ہزاروں لوگ آپ کے جوتے اٹھاتے ہوں، لیکن وہ آپ کی بیوی ہے، وہ جتنا آپ سے کلوز ہے تو وہ کبھی کبھی اس طرح کی بات کر جائے گی کہ جس میں لہجہ سخت نظر آئے گا، لیکن اس کو اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو اچھی عورت ہوتی ہے نا وہ خود بھی پھر بات کو سمجھ جاتی ہے کہ نہیں اس حد تک نہیں۔ جو بگڑی ہوئی ہو، جس کا کوئی سر پیری نہ ہو، اس کی تو بات الگ ہے، اس کے تو طریقے سمجھانے کے نہ سمجھانے کے برابر ہیں، لیکن اس طرح چیک تو انسان کر لے کہ اگر میری اچھی بات ہوئی تو وہ اچھی بات کو کس طریقے سے کر کے پورے گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن اگر طنزیہ اسٹائل ہو، طنز قسم کی باتیں ہوں، وہ بیچاری پیار سے بات کرنا چاہ رہی اور آپ وہ کہے کہ چاند تاروں کو دیکھ کے کہہ رہی اچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تم میرے لیے توڑ کر لانا چاہتے ہو لیکن نہیں توڑ سکتے، روز دیکھتے ہو لیکن میرے لیے نہیں توڑتے، مجھے بتاؤ۔ آگے سے شوہر کہہ دو تیرا منہ ہے، دل تو چاہتا ہے روز توڑ کے رکھوں، لیکن تو اب بتائیں یہ بنے گا یہ بگڑے گا گھر؟ وہ بنانا چاہ رہی ہے اور اس کے طنز ختم نہیں ہوتے۔ تو بعض دفعہ جو ہم یہ طنز برے انداز، چوٹ مارنا اور اس طریقے سے کیا کہتے ہیں آپ کو سخت سخت قسم کی باتیں کرنا، جلی بھنی باتیں کرنے کے سٹائل، تو بھائی وہ تو اچھی تربیت کی بھی ان عورت کو برا بنا دے گی۔ لیکن طریقے کی بات وہ تو میں نے کہا فعظوہن، قرآن نے کہا کہ اسے سمجھاؤ، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور سمجھانے کا بھی میں نے کہا یہ طریقے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ سمجھانے کا، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں صلاحیت نہیں ہے، کسی عالم کی کتاب دے دیں، کسی کا درس میں لے جائیں، کچھ جماعتیں جاتی ہیں مستورات کی، اس میں سے روزہ لگوا دیں۔ سمجھانا ہی مقصد ہے نا بھائی، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں دوسرے میں صلاحیت ہے، اس کی بات سن کے ہو سکتا ہے بیان سن کے اس کی راہ بدل جائے، اس کا ذہن بدل جائے۔ تو یہ فعظوہن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نصیحت کرنے میں۔ اچھی کتاب دے دی، کوئی کیسٹ سنوا دی، کسی عالم کے بیان سنوا دیا، اس طریقے سے جو ہے۔ اب ہمارے ایک بزرگ کے پاس، غالباً پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا اور آگے کہنے لگا حضرت بہت سمجھاتا ہوں بیگم کو، نمازوں کا ہوش نہیں، میں کہتا ہوں یہ ذکر بھی کرو وہ بھی کرو، ایک دن کرے گی پھر بھول جاتی ہے، کتنی بار کہا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، 2-3 دن پڑھتی ہے پھر غفلت ہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، تم تو ہر جمعے آتے ہو، عالم کا کسی کا بیان سنتے ہو، درسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہو، علماء سے ملاقاتیں بھی کرتے ہو، دینی ماحول میں بھی جاتے ہو، اگر تم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہو نا میاں تو تمہیں روحانیت کا پیٹرول ملتا رہتا ہے۔ یہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی کو کتنا دینی ماحول دیا ہے، ان کو کتنا دینی ماحول میں بٹھایا ہے؟ تو جب اس کا ماحول اتنا ہے تو پھر اس لحاظ سے اس کے اندر کمی تو ہوگی اور اس کمی کو برداشت کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عورت چونکہ یہ پورے دن جو برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اس کو ثواب سمجھ کے کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو اس کی نیکیاں یہی ہیں۔ اس نے مردوں کے کپڑے دھوئے، اگر مرد نمازی ہے وہ جتنی نمازیں اس میں پڑھے گا تو اس کا ثواب تو عورت کو بھی مل رہا ہے۔ ایک عورت نے کھانا بنایا ہے، اب وہ کھانا جتنے مرد کھا رہے ہیں، جتنے گھر کے افراد، اور اس سے جو طاقت آ رہی ہے اور اسے دین پر لگا رہے ہیں، اس سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ طاقت کا ذریعہ بنی تو عورت ہے۔ تو یہ اگر نیت تھوڑی سی عورت صحیح کر دے کہ بھائی میں یہ سب کام کر رہی ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے، جب یہ چیزیں ہوگی نا تو یہ کبھی کبھی دو نندوں میں ٹائم طے ہوتا ہے، جی صبح کا کھانا اس نے بنانا ہے، شام کا میں نے، اور کبھی کسی سے سستی بھی ہو جائے تو دوسری خوشی سے کرے گی کہ یار ایک موقع اور مجھے ثواب کا مل گیا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں نہیں ہوں گی، نواب کی بچی آج جو ہے نا اس نے یہ کام کیا ہی نہیں، مجھے بھی یہ کرنا پڑا، یہ تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ اگر اسے نیت صحیح کروا دی تو اسے عورت جو سارا کام کرتی ہے یہ بھی تو اس کا ثواب ہے۔ تو کبھی اس کو نفلی معاملات میں کم انسان دیکھے تو اتنی شدت نہ کرے، ایسے صوفی بھی نہ بنو کہ اس کے اوپر سختیاں، فرائض کے معاملے میں سختی کرو، فرض چھوڑتی ہے، فرض روزے چھوڑتی ہے، اس معاملے میں انسان سختی کرے۔ کبھی کبھی اگر نفلی چیزیں اگر اس سے رہ جائیں تو کبھی کبھی اسے اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس کی بھی مستقل عادت نہیں، ورنہ اس کو عادت پڑ جائے گی، کیونکہ عورت کو اس کے مزاج کے مطابق چلائیں۔ میں اس چیز کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر بھی تھوڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ چاند رات میں عموماً گھر والوں سے کہتا تھا بھائی آج لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، عبادتیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور ہم تو چلو تھوڑی دیر کے لیے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، ادھر دیکھیں تو بس تھوڑا سا کیا، پھر اپنے کاموں میں کپڑے سینے، بھائی یہ کرنا ہے، صبح عید ہے اور یہ کرنا ہے جھاڑو، اور بھائی مہندی لگانی ہے، یہ کرنا ہے۔ تکلیف ہوتی تھی کہ یار اتنا نہیں ہوش کہ بھائی یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، یہ کام پہلے کر کے بیٹھیں، یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن میں نے ایک روایت پڑھی، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم سے جتنی ہو سکتی تھی یعنی ہم عبادت کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے نا ہم مہندی لگانے میں مصروف رہتی تھی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی نے تو ان پہ سختیاں نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ اتنے نفلی معاملات میں سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ گنجائش ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت مزاج اگر ہو، وہ ناجائز کام نہ ہو تو کبھی اسے اس طرف بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ بعض دفعہ آپ ہر معاملے میں جو چک 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 کریں گے نا تو اگلے دین سے کہیں بیزار نہ ہو جائے، نفلی معاملات میں بھی۔ اچھا آجا وبین پڑھیے یا نہیں پڑھیے، ایسے ہی یہ بھائی کبھی کبھی انسان تنبیہ کر دیتا ہے، لیکن ہر معاملے میں اس میں چک چک اور پیچھے لگ جانا نہیں۔ ابھی میرے سامنے وبین پڑھو، ابھی میرے سامنے یہ چاشت کی نماز پڑھو۔ تو یہ میری بات سمجھیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ نفلی عبادات کا بولنا نہیں ہے، بولنا ہے، بولتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی یوں بھی بھائی کیا بات ہے بولتا ہوں پھر بھی سستی کرتے، یہ انداز ہونا چاہیے، لیکن نفلی معاملات میں ان پر زبردستی کرنا، مسلط ہو کے سوار ہو جانا، پھر جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ بیزار ہو جائے، بھائی نہیں پڑھتی ہوں، ایسی بھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو کافر نہ بناؤ، کہیں گناہ گار ہے۔ اگر نفل چھوڑنا تو ویسے بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر عمل میں تھوڑی کمزور ہے لیکن مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہنے دیں۔ تو اس لیے فَعِظُوهُنَّ سے بات یہ چلی، تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ہر چیز کے سمجھانے کے طریقے بھی ہوتے ہیں، اس طریقے کے مطابق انسان گفتگو کرے۔ خاص کر گھر کی عورت کو سمجھانے کے گر انسان کو سیکھنے چاہیے۔ اس سے تھوڑی سی پیار سے بات کر لینا، وہ سارا موڈ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ ذرا سی اچھی طریقے سے بات کر لے، وہ اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھلا دیتی ہے۔ تو فرمایا فَعِظُوهُنَّ، پہلی چیز تو یہ۔ پھر جو بارہ یہ ہے کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو اگر نہیں مانتی پھر بھی، اور پھر تیسرا اسٹیپ بتایا کہ اب اس کی پٹائی کرو، اور پٹائی بھی یوں، بعض فقہاء نے لکھا ہے اگر مارو تو یہ جو پہلو ہے، یہ بازو جو ہے پہلو سے الگ نہ ہو، یوں نہ ہو پوری جان لگا کر جو ہے نا لگا رہا ہے اس کے منہ کے اوپر، یوں ہاتھ نہیں، اگر مارنا بھی ہو تو یوں صرف، مقصود یہ تنبیہ کرنا ہے
تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو کوڑے لگائے جاتے ہیں نا سزاؤں میں، جو شریعت کے اندر ہے کہ جی بغیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگاؤ، یہ تو وہ کوڑے مارنے والا بھی کوڑے یوں ہی مارے گا، وہ ہاتھ اٹھا کر یوں پوری جان سے نہیں، جو ہم نے اصل میں حدود و قصاص کے معاملات پڑھے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں شریعت کی یہ حدود اور یہ سزائیں بڑی مشکل لگتی ہیں۔ اور بدبخت لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے پاکستان کے سیاستدان، یہ جو ہے کالا قانون ہے اور یہ ہے سختی ہے وہ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے جاہل کہ ایک چور جو ہزاروں لوگوں کے ڈاکو جو ہے وہ جانوں کا دشمن ہے، چھوٹی سی چیز کے لیے وہ گولی مار دیتا ہے، جو ہزاروں لوگوں کے خطرات کا سبب بن رہا ہو، یہ ٹھیک ہے؟ یا ایک گندی مچھلی کو باہر نکال دو، یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی جو شریعت نے کوڑے مارنے کا کہا، وہ یہ ہاتھ یوں کر کے مارے جاتے ہیں، یوں کر کے نہیں، یہ بازو پہلو سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ مقصود یہ ہے کہ مجمع کو جمع کرو اور اسے یوں کرو تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو، یار میں نے اگر کیا تو مجھے بھی دنیا والوں کے سامنے یوں رسوائی کرنی کا سبب بننا پڑے گا، یوں رسوا ہونا پڑے گا اور یوں رسوائی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے مقصود تو صرف اس کو تنبیہ کرنا اور باقیوں کو لیے عبرت کرنا، یہ تھوڑی اس کو جان سے مارنا مقصد ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے اسلامی سزاؤں پر غور کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں شادی شدہ آدمی جو زنا کرتا ہے تو شریعت کا حکم سے پتھر مارو، اب اسے بٹھا دیا جاتا ہے اور سارے جو پتھر مار رہے ہیں تو مقصود تو اسے مارنا ہے نا، تو اب جدت ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ اسے گولی مار کر، اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ اس کو ایک دم نشانہ لے کے اس کے سر پہ گولی مار کے اس کا کام ختم کر دیں۔ جب کام ختم ہو جائے گا مقصود تو پورا ہوگا، لوگوں کو عبرت بھی ہو جائے گی، بھائی ہم بھی کریں گے تو یہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اصل میں آپ شریعت کے مزاج کو سمجھے نہیں ہیں۔ مزاج شریعت کا یہ ہے کسی کو مارنا مقصد نہیں ہے، باقیوں کے لیے عبرت کروانا ہے کہ تم نے کیا تو پھر تم یہ ذلت کے لیے تیار رہنا، کیونکہ ایک عزت دار آدمی کے لیے 10 آدمیوں کے سامنے صرف اسے مرغہ بنا دیا جائے نا تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی ذلت ہے کہ یار 10 آدمیوں کے سامنے انسلٹ ہوئی ہے۔ اگر یہ مارنا مقصد ہوتا تو اس زمانے میں تو تلواریں بھی تھی، اڑا کے گردن اڑا دیتے۔ اور جیسے قتل کے کیس میں اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے تو مجرم کو سزائے موت کے لیے گردن اڑا دی جاتی تھی۔ تو کہا اللہ بچانا چاہتا ہے اور تم مجرم کو مارنا چاہتے ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا میاں مسئلہ یہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مجرم بیٹھا ہوا ہے، زانی گناہگار شادی شدہ، اب لوگ جب اسے پتھر مارنے لگے نا اور اس نے پتھر کھانے شروع کیے، اب اگر وہ بھاگا اپنی جگہ سے، اب وہ اپنی جگہ سے اگر بھاگ رہا ہے تو اب یہ مارنے والوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جا کے اس کو مارتے رہیں۔ وہ اگر ان کی دسترس سے اس ایریے سے باہر نکل گیا تو بس نکل گیا، جو سزا ہونی تھی ہو گئی، بچ گیا تو اس کی قسمت ہے، نہ بچا تو اس کی قسمت ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا مارنا مقصود ہے۔ یہی تو علم دین پورا نہ پڑھنے کا یہی تو نقصان ہے کہ مسئلہ مولوی پورا سمجھتا ہے اور آپ پورا نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیں مقصود یہ تھی، تو اس لیے یاد رکھیں شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو مقصود مارنا تنبیہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو اتنے جو ہے حدود سے باہر آگے ہونے کی جو ہے بہت زیادہ عادتیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، میں نے یہ کچھ دن پہلے بھی آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ ناجائز کام کرتے ہوئے دیکھے بھی تب بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو گولی مارے، اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ آج اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور سمجھا جاتا ہے میں نے بہت نیکی کا کام کیا، مجھ میں بڑی غیرت ہے، مجھ میں۔ اور بعض تو اتنے غیرت مند ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے دوست کو قتل کر دیتے ہیں، تو ادھر غیرت نہیں ہے، حالانکہ اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔
اس حالت میں بھی اس بیوی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں طلاق دے دو، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، مارنے کے بعد بھی تم نے اپنی جان چھڑانی تھی نا، طلاق دے دو. یہ تو اس کے لیے اور ذلت کی بات ہوگی کہ 10 آدمیوں کو اس کے خاندان میں پتہ چلے گا کہ جناب یہ کام ہوا اس لیے طلاق دی. پردہ پوشی کر لو تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو اسے آدمی چھوڑ دے. لیکن قتل کرنا اس شوہر کے لیے یہ جائز تھوڑی ہے. یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے، کیونکہ ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی. وہ سزا ہونی چاہیے تھی وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تو حاکم وقت اس کی عدالت میں کیس دائر کر اور وہ اسے شرعی سزا دے. وہ اس کے لیے یوں تھا، وہ تیرے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں نا کہ ہم غلطی کریں تو لوگ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. صحابہ کی غلطی پر بھی ہم یہ کہیں گے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی. تھپڑ مارا اپنی بیوی کو اور کتنے سارا قرآن کے احکامات اور گھر بسانے کے طریقے بتا دیے، اللہ نے اصول بتا دیے اور بتا دیا کہ بھائی شوہر کر سکتا ہے. یہ تو آج مرد عورت کی برابری کی باتیں کی جاتی ہیں نا، مرد عورت، عورت مرد کے شانہ بشانہ ہو کے چلے، شانہ بشانہ ہو کے چلے، شانہ بشانہ ہو کے چلے. ہر معاملے میں مرد کے ساتھ ہونے چاہیے، ہر معاملے میں مرد کے ساتھ ہو. اس طریقے سے تھوڑی ہے، جو کام مرد کا ہے وہ مرد کرے گا، جو کام عورت کا ہے وہ عورت کرے گی. اب آپ چاہتے ہیں برابر ہوں تو برابر ہو بھی نہیں سکتا، فطرتاً بھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے مرد کی ساخت جسمانی علیحدہ بنائی ہے، وہ سخت جسم والا ہوتا ہے. عورت کی ساخت، عورت چاہے جتنی بڑی ہو، اس لیے اکیلی عورت پائلٹ نہیں بنتی، اس کے ساتھ ایک مرد کو پائلٹ کو ہونا ضروری ہے. یہ جو جہازوں میں ایگزٹ ڈور ہوتے ہیں، ایمرجنسی ڈور، یہاں پر عورت الاؤ نہیں ہے، یہاں مرد کو بٹھایا جاتا ہے. کیوں کہ اچانک ایمرجنسی جہاز میں ہو جائے تو وہ ایگزٹ، وہ دروازہ جو ہے یہ مرد کی، چونکہ اللہ نے ذرا ہمت دی ہے عورت کی بنسبت، اس لیے وہ دروازہ کھولے. ایسا نہ ہو کہ عورت ذرا دیکھے جہاز ہے تو ادھر ہلنے لگ گیا تو اس کی تو وہیں حالت خراب ہو گئی، اٹیک ہو گیا، باقی سب کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. یہ آپ کے یہاں رول ہے. ہم نے کتنی بار دیکھا اگر کسی جگہ غلطی سے کاؤنٹر پر اگر لیڈیز کو وہ سیٹ اگر کسی نے دے دی تو اب وہ ایئر ہوسٹس یا اسٹیورڈ آتا ہے اور وہ آ کر دیکھتے ہیں سوری میم آپ یہاں سے اٹھ جائیں، وہاں چلے جائیں، یہ ایگزٹ جگہ پر جو ہے نا یہ مرد الاؤ ہے، عورت الاؤ نہیں ہے. بھائی جب برابری ہے تو اب یہاں کیوں نہیں؟ یہ اصول تو انگریزوں کے نا، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ دونوں میں فرق ہے، اس کی ساخت میں، اس کی سوچ میں، اس کی برداشت میں، اس کی ہمت میں، اس کی طاقت میں. یہی وجہ ہے یہ جو ڈیلیوری کیس ہے عورت کا، اس میں انجیکشن، اگر آپریشن کے ذریعے عورت کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہو رہا ہے تو انجیکشن جو کمر پہ لگائیں گے وہ مرد لگائے گا. لیڈی ڈاکٹر کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اسے سن کرنے کا انجیکشن لگائے. یہ آپ کو پتہ ہے وہ مرد ہی ڈاکٹر لگائے گا، کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے. تو اب عورت کو اجازت دو نا، لیکن اب نہیں ادھر تم جو چیز سوچو تو ٹھیک ہے، اس میں عورت برابر نہیں ہے مرد میں، اور جس نے اللہ نے مرد عورت کو بنایا ہے وہ ایک معاملے میں تقسیم کر دے، یہ کام اللہ مردوں کا اور یہ کام عورتوں کا ہے. ادھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ادھر تم کہتے عورتوں کے حقوق سلب ہو گئے. برابری ہو ہی نہیں سکتی. مرد بغیر شادی کے چاچا بن جاتا ہے، عورت بغیر شادی کی چاچی بن سکتی ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر کہاں سے برابری ہو ہی نہیں سکتی. تو بہرحال یہ شریعت نے بتلایا اور پھر آگے بتلایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب تم دیکھو بھائی یہ تینوں کام کر کے دیکھ لیے، نہ سمجھانے سے سمجھتی ہے، نہ بستر علیحدہ کرنے سے سمجھتی ہے بیوی، نہ پٹائی سے بھی نہیں سمجھی، تو اب خاندان کے ایک دو بڑے لڑکے کی طرف سے ایک دو لڑکی کی طرف سے آ جائیں، بات کریں، سمجھائیں، فیصلہ کریں، بیچ میں ان کو جرگے کے طور پر بٹھائیں. اور اللہ نے ایک شرط لگائی، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ جن کو تم نے بلایا ہے نا بڑوں کو،
ان میں کی نیتیں اگر ملانے کی ہوئی نا، ان کی نیتیں اگر ٹھیک ہوئیں تو اللہ تعالیٰ مرد عورت میں بھی صلح کروا دے گا اور رستہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر مرد لڑکے کی طرف سے آئے اس طور پر کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں جس کی طرف سے آؤں وہ ٹھیک ہے، اور عورت کی طرف سے جو آئے وہ یہ کہے میں نے ثابت کرنا ہے جو میں جس کی طرف سے آؤں وہ لڑکی حق پہ، تو بھائی پھر دونوں میں مناظرہ ہی ہوگا۔ اب کھیلنا یہ شروع کر دیں گے، میاں بیوی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بھائی اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوئی نا، یہ بعض دفعہ یہ جو چاچے ماچے میاں چاچیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی لگائی بجائی والے ہوتے ہیں، یہ خود مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ خود نہیں ملنے دیتے، یہ خود جو ہے نا اندر سے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پرانی چپ کلش نکال رہے ہوتے ہیں، ہاں موقع ملا ہے نا ابھی دیکھو ان کو مزہ چکھاتے ہیں، بڑے شریف بنتے تھے بڑے وہ۔ اس لیے اللہ نے دیکھے کیسی شرط لگائی کہ اگر ان دونوں میں اگر صلح کروانے والوں جو لڑکا اور لڑکی کی طرف سے آئے ہیں، اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہوئیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی بھی انشاءاللہ اصلاح فرما دیں گے اور ان میں آپس میں موافقت کروا دیں گے، دوستی کروا دیں گے۔ لیکن انہی کی نہیں، اب پھر اس کا طریقہ یہی ہے۔ آپ کو بھی اگر کبھی کوئی بڑا بنائے نا، مجھے کئی جگہوں پر اس طرح کبھی بلایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے، پہلی چیز بسانا ہے گھر یا بگاڑنا ہے؟ کہا بگاڑنا نہیں بسانا ہے۔ بسانا ہے تو پرانے گلے شکوے نہیں بتانا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، اب مرد کو پیش آیا ہوتا ہے اس کو جوش بھی، اور وہ چاہتا ہے میری عزت برقرار رہے، وہ بیوی کی چھپی ہوئی بعض چیزیں نکالتا ہے، بعض دفعہ عورت مرد کی چھپی ہوئی چیزیں تو بعد میں اگر وہ مل بھی جائیں نا آپس میں اور صلح ہو بھی جائے تو وہ دوریاں ہوں گی، پھر بڑی مشکل ہوگی کہ تم نے میرا راز فاش کیا ہے، تو نے میری عزت نہیں رکھی، تجھ پہ میں نے اعتماد کیا لیکن تو اعتماد والی عورت ہی نہیں ہے، یہ اس میں اتنی باتیں نکلتی، اس لیے کہ بھائی یہ بات ہے نا، تو بھائی ٹھیک ہے بھائی تمہیں یہ بنیادی شکایت کیا، یہ آئندہ نہیں کرنا، تمہیں کیا بنیادی شکایت ہے یہ، اچھا جی آئندہ نہیں کرنا۔ وہ بات ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، اسے طول دینے کی وجہ سے لڑائی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ لڑکی کے بھائی تیش میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ لڑکے کی اماں تیش میں آ جاتی ہیں، تو وہ طول بن جائے گی بات، بجائے صلح ہونے کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بیچ والے آتے ہیں نا، اگر یہ انسان کے بچے ہوئے تو باقیوں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح کر دے گا۔ تو اس لیے یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں ہر ایک بچی والا بھی ہے، تھوڑی میں یہ کہا کرتا ہوں اور اس چیز کو سوچیں، ہم اگر اپنی بیٹی کا نکاح کر کے کسی کو دیتے ہیں تو نیت گھر بسانے کی ہو۔ پہلے زمانے میں جب رخصت کرتے تھے نا ماں باپ، اسے کہتے تھے سن بھائی اب یہاں سے نکل رہی ہے نا، اب تیرا گھر وہی ہے، چھوٹی موٹی باتیں سہ لینا، اب یہ دروازہ اور تیرے لیے، اب ویسے آؤ تو آؤ، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ وہ لڑکی چھوٹی تھوڑی بہت باتیں جو ہے نا وہ برداشت کر لے گی، اپنے گھر کو خود اچھے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن رخصت کرتے ہوئے باپ اس کے کان میں کہے بیٹا ساس کے آگے دبنا نہیں، سسر کی تو سننا بھی نہیں، تو کوئی چھوٹے باپ کی نہیں ہے، دیکھ لیں گے ہم۔ اور ادھر سے بھائی بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہے بہنا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، دب کے نہیں رہنا، ہاں ہمارا اگر یہ بہنوئی بھی کچھ کرنے لگے نا خوب ٹٹ کے بات کرنا، ہم ہیں، تو کوئی لاوارث نہیں ہے، وہ تو شہر ہو کر جائے گی، وہ تو ذرا سی بات بھی ہوگی فوراً فون ملائے گی، ہیلو مجھے آج یوں کہہ دیا ہے، آج مجھے یوں کہہ دیا ہے، آج مجھے یوں کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے گھر ہمارا جو بنتا ہے بگڑتا ہے وہ یہ بڑوں کی وجہ سے، بعض دفعہ یہ تیش میں لاتے ہیں اور تیش دلواتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پر بعض چیزیں سمجھنی چاہیے، ہر معاملے میں اپنی بیٹی کی طرفداری انسان کو نہیں کرنی چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے ایک کیس آیا، مجھے ایک ساتھی ہمارا پرانا ہے کہنے لگا کہ جی وہ ہمارے سسر کی طرف سے شرط یہ تھی کہ ہر ہفتے اتوار والے دن جو ہے نا بیٹی کو ہمارے گھر لاؤ گے۔ کب 2 سال سے میں ہر اتوار لے کے جاتا ہوں، ایک چھٹی ہے اس میں میں نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنے تفریحیں بھی کر، لیکن جانا پڑتا ہے۔ اب میں نے منع کر دیا کہ جناب اب یہ کام نہیں ہے، مہینے میں لے آتا ہوں یا کبھی لے آؤں گا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، لیکن یہ ہر اتوار کی شرط
یہ چیز اب مناسب نہیں ہے۔ تو اب جو ہے نا انہوں نے میری پٹائی کر دی ہے، میرے سسر نے مجھے بھی مارا ہے اور فلاں نے بھی مارا ہے اور یہ بھی کیا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ غلطی ماں باپ کی ہے نا۔ جب تم نے دے دیا تو کہو بیٹا ٹھیک ہے، وہ خود لاتا ہے ٹھیک، ورنہ میرے دروازے کھولیں، مہینے میں آ جاؤ، 15 دن میں آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے زیادتی ہے کہ اگر ہم ہر جائز ناجائز میں اپنے بچی کا ساتھ دیں، یا اگر لڑکے کی طرف سے تو لڑکے کا ساتھ دیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر ایک بیوی اعتراض کرتی ہے اپنے شوہر پر اور اپنے ساس سسر کے سامنے، بھائی یہ کیا مصیبت ہے، رات کو اتنی دیر تک آتے ہیں اور یوں یہ، تو اب ماں اس لڑکے کی جو ہے وہ آگے سے، تو کیا ہوا، ان کے بھی تو دوست ہیں نا بھائی، وہ کام سے آتے ہیں تھکے ہوئے، اتنے گھر ٹائم نہیں دیں گے کیا؟ ایسے معاملے میں عورت کو چاہیے، ساس کو چاہیے الٹا اپنے بیٹے کو ڈانٹے۔ صحیح تو کہہ رہی ہے، ہر بات غلط تھوڑی ہے، اس معاملے میں ٹھیک ہے، لہٰذا جلدی آیا کرو۔ تو اب یہ جو بعض چیزیں ہوتی ہیں جس میں خواہ مخواہ کی زیادتی ہم کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے تھپڑ جو مارا تو اس کی وجہ سے اللہ نے کتنے گھر بسانے کے اصول بتا دیے۔ اس لیے میں صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی۔ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں۔ نماز پڑھ لی، یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا۔ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، رات ہو گئی، اب قبلے کا پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس سائڈ ہے، تو سوچا، قلبی رجحان ہوا کہ اس سائڈ ہوگا، نماز پڑھ لی اس سائڈ۔ بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ ادھر تھا۔ اب یہ بات کافروں کو پتہ چلی تو صحابہ پر اعتراض شروع کر دیا، ہاں پہلے بیت المقدس چھوڑا، بیت اللہ کو کعبہ بنایا، اب بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، ایسا ہوتا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی نے نبی کے صحابہ پر اعتراض کیا اور اللہ چپ رہا ہو، اور اللہ نے جواب نہ دیا، اور اللہ نے دفاع نہ کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد یہ جماعت ہے۔ اگر ان کی عزت مشکوک ہو گئی اور ان کی عزت پامال ہو گئی تو اسلام کی عزت پامال ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کریم پورا کا پورا اسی جماعت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ جماعت مشکوک، اس جماعت کی کردار کشی ہوئی، تو انہوں نے جو اللہ کی یہ کتاب جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہے، پھر اس پر کیا اعتماد رہے گا؟ یہی تو وجہ ہے جو صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں تحریف شدہ ہے، اصل والا غار میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بھائی آپ کی کسی بندے سے نہیں لگتی، وہ کوئی ڈاکومنٹس بنا کے لائے، آپ کو کیا یقین ہے کہ اس نے صحیح لکھا ہے یا نہیں، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں؟ تو بنیادی وجہ قرآن کے نہ ماننے کی، اور دل ان کا اگر نہیں مان رہا شیعوں کا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بد اعتمادی کی وجہ سے، کہ اس پر اعتماد کر کے پھر ان پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ باتیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں شروع کی۔ اللہ چپ نہیں ہوتا، اللہ دفاع ضرور کرتا ہے صحابہ کا۔ جب بھی کبھی کسی نے صحابہ پر اعتراض کیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ نماز قبول فرما دے گا، جہاں نماز منہ کر کے کرو جو ہے اللہ اسی جگہ پر ہے۔ مقصد یہ ان کا دفاع۔ اب یہ مقصد نہیں، اس کو بھی سمجھیں، اس کی تشریح پھر حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس موقع کے لیے، کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں کہ قبلہ کس سائڈ ہے، تو اب انسان سوچے کہ بھائی اس سائڈ، آج کل تو قبلے کے میپ ملتے ہیں، وہ موبائل میں ہوتے ہیں، اس میں آدمی اگر کرے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ویسٹ کی طرف ہے، مشرق کی طرف، مشرق نہیں مغرب کی طرف۔ اب جناب اگر لیکن ایسی چیز جگہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل سسٹم بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یار قبلہ کس سائڈ ہے، تو سوچیں کہ یار اس سائڈ پہلے علامات دیکھیں، کوئی مسجد دور سے نظر آ رہی ہے نہیں، یا پاکستان میں جس سائڈ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس سائڈ قبلہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے یا فجر کا ٹائم ہے، اب اس ٹائم تو سورج بھی نہیں ہے، تو سوچیں
اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو جس طرف دل مطمئن ہے اس طرف نماز پڑھ لیں. آپ نے نماز پڑھ لی، نماز اللہ تعالیٰ صحابہ کے صدقے قبول فرما دیں گے. لیکن قبلے کا پتہ ہے تو پھر قبلے سے ہٹ کر نماز نہیں ہوتی، پھر منہ قبلے کی طرف ہی کرنا پڑے گا. یہ اس صورتحال میں کہ جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ قبلہ اس سائڈ نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں اور آپ کو بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور کوئی نہیں، اور آپ نے نماز شروع کر دی سوچ کے. لیکن سوچنا شرط ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں تحری کہتے ہیں کہ سوچنا اور اپنی پوری جو ہے نا وہ اپنا پورا دماغ لڑانا، اس کو تحری کہتے ہیں. پہلے سوچے پھر جس طرف دل مطمئن ہو پھر. اب آپ نے پورا سوچا، تحری کی اور دل اس سائڈ مطمئن ہوا اور آپ نے نماز شروع کر دی. اب 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، 2 رہتی ہیں، اتنے میں کوئی آ گیا، اس نے کہا بھائی قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے. آپ نماز ہی میں قبلے کی طرف پھر جائیں. 2 رکعت ادھر کر کے منہ پڑھی، 2 ادھر کر کے پڑھی، اللہ چاروں کو قبول فرمائے گا. آپ کو وہ 2 دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قبلے کا رخ ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے اگر پتہ ہو. پتہ نہیں ہے تو یہ صورت ہے، اور یہ صورت ہمیں صحابہ کرام کی اس غلطی کی وجہ سے پتہ چلی، اس خطا کی وجہ سے پتہ چلی کہ انہوں نے غلطی سے وہاں پڑھ لی. اللہ نے پوری امت کے لیے آسانی کر دی. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.